عیاشی لڑکوں کی ہے, بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. حالانکہ آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کرا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ شیخ ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, اور میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے. تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. ہمارے نوجوان نسل میں فحش موویز دیکھنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہم تو, جو بچنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مبتلا ہو گئے جن کو گناہ ہی نہیں لگتا, وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے, ہم 100 بار توبہ کرتے ہیں پھر 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے, ہم سے یہ برائی نہیں چھوٹتی. ابھی تو کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو ابھی بولنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے کانیے ویسٹ ہیں, اور وہ کون تھیں, بلی آئرش. ان کے بارے میں آ رہا ہے یعنی کہ فیمس ہونے کے لیے, ایک وہ سیٹینک کلٹ کا حصہ بننے کے لیے ایک نے اپنے مدر کا قتل کیا, قربانی دی اس کی فار دا سیک آف شیطان, سیٹن کے لیے, اور بلی آئرش نے تو اپنے بیسٹ فرینڈ کا قتل کیا فیمس ہونے کے لیے. انتشار پھیلایا گیا. ایک لڑکی کا فون آیا, کئی سال پرانی بات ہے, اب تو میں کالز اٹھاتا ہی نہیں. وہ ملحد ہو گئی تھی اور مجھے کہتی میں بالکل اسلام میں نے چھوڑ دیا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس نے بات کی. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی وہ نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے. یعنی نبی کی زوجہ پیغمبر کے داماد, تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے بھی داماد ہوئے, تو یہ ہے اسلام. مفتی طارق مسعود پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے طٰہٰ بن جلیل, جن کو آپ نے یوٹیوب پہ بہت دیکھا ہوگا, ینگ جنریشن میں یونیورسٹیوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یوتھ کلب کے سرکردہ کارکن ہیں, اور میں نے براہ راست ان کی اسپیچ ایک یونیورسٹی میں جا کے سنی بھی ہے, جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا. تو یوتھ کلب کی جو خدمات ہیں, اس سے پہلے بھی میں کچھ ان کا تعارف کروا چکا ہوں, اور راجہ ضیاء الحق صاحب کا سے میں انٹرویو بھی لے چکا ہوں. تو آج میں نے سوچا تھا کہ جی طٰہٰ بن جلیل صاحب, جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں, اگر ہمارے ریفرنس سے جان لیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے گا, تو ہم نے ان کو بلایا ہے. تو سب سے پہلے تو میں طٰہٰ بن جلیل صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جزاک اللہ خیر, میری آنر کی بات ہے. جزاک اللہ. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں کہ طٰہٰ بن جلیل جو ہے, کوئی سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں آپ یا دبئی میں؟ کہ بن تو وہاں پر ہوتا ہے نا, جی وہاں سعودی عرب میں, جی وہیں پہ ہوتا ہے, یا دبئی میں, یا عرب کے کنٹری میں. ہمارے یہاں تو بن لگانے کا معمول نہیں ہے. تو آپ کے والد ہی نے شروع سے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں بن جلیل کر کے نام لکھا؟ میرا ویسے آئی ڈی کارڈ میں نام طٰہٰ جلیل ہے. اچھا, طٰہٰ جلیل ہے. تو شیخ جب ہم لیکچر ذرا دیتے تھے تو میڈیا ٹیم نے نا میرے پیج بنایا, میں سخت خلاف تھا پیج بنانے کے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تمہارا پیج بنا رہے ہیں اور ہم ہی چلائیں گے, تم اس میں ہوگے بھی نہیں. اچھا, تو شیخ انہوں نے نا, نہیں آپ پیج بنانے کے خلاف کیوں تھے؟ کیونکہ شیخ میں ذرا شروع کے دن تھے, میں ذرا چاہتا کہ خاموشی سے کام کیا جائے, اور تھوڑا سامنے نہ آؤں میں, وہ ایک ڈر ہوتا ہے آپ کو شروع میں. تو پہلے بسوں میں لکھا ہوتا تھا سفر خاموشی سے کریں, تو آپ نے بھی سوچا کہ یہ دین کا جو سفر ہے تبلیغ کا, یہ خاموشی سے کریں. وہ بس 2011 سے چل رہا تھا سفر. یہ پیجز تو آ کے, سوشل میڈیا تو آ کے یہ کووڈ سے تھوڑا 1-2 سال پہلے بنے, ورنہ شیخ وہ لوگوں کے ساتھ بے تلقی اور کام چل رہا تھا. تو وہ بس میں خلاف تھا, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا سوشل میڈیا پہ. تو ہمارے علی تشام بھیا جو میڈیا ہیڈ ہیں, انہوں نے طٰہٰ ابن جلیل کے نام سے پیج بنا دیا. میں نے کہا یار ابن آپ نے کیوں ڈالا؟ کہتے ہیں وزن کے لیے ڈالا. تو یہ انہوں نے ایڈ کیا. اور ویسے میرا نام آئی ڈی کارڈ میں طٰہٰ بن جلیل ہے. مجھے کافی عرصے تک انہوں نے ایکسیس نہیں دی سوشل میڈیا کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں
مجھے دیں گے وہ ایڈمن شپ تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا پیج. اچھا. تو لیکن شیخ الحمدللہ اس کا میں بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا. ابھی آپ کو لوگ طٰہٰ بن جلیل ہی کہتے ہیں. جی شیخ. ویسے بن کا لفظ عربی کے لحاظ سے غلط ہے, ابن لفظ صحیح ہے. شیخ ابن ہی اردو میں بن ہی چلتا ہے, جیسے طارق بن زیاد لوگ کہتے ہیں. جی شیخ, ویسے یہ ابن ہی ہے, طٰہٰ ابن جلیل ہے. صحیح. لیکن میں نے اپنے بچوں کا نام جیسے عبداللہ بن طٰہٰ اور حنا بنت طٰہٰ رکھا ہے. صحیح. جزاک اللہ. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن, کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور تعلیمی سلسلہ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا, والد صاحب سنس آرمی میں تھے تو قوم کیا ہے, تھوڑا یہ بھی بتا دیں. لوگوں کو ان چیزوں میں بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بالکل بالکل. شکل سے آپ پشاور کے پٹھان لگ رہے ہیں. اچھا, میں سمجھتا تھا آپ کراچی کے ہیں. جب یہ آئے نا تو میں نے کہا آپ رہتے کراچی میں اور حلیہ پشاور والا رکھا ہوا ہے آپ نے, جو چہرہ ویرہ رکھا ہوا ہے پٹھانوں والا. انہوں نے بتایا کہ میں پشاور میں نہیں رہتا. بالکل شیخ. ہم ویسے ڈیرہ غازی خان سے ہمارا تعلق ہے. ڈیرہ غازی اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے ہمارا بہادر گڑھ کے نام سے, میرے پردادا کے نام پہ تھا. اچھا. تو ہم لوگ کھوسا برادری ہے, بلوچ قوم ہے. جی. تو بلوچ میں بھی ڈفرینٹ ہیں, تو ہم کھوسا بلوچ بلیلانی ہیں. اچھا. جی شیخ. اور ہمارے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم مائیگرنٹس ہیں فرام پرشیا یا ایران. ایون میں سعودی عرب میں جب جاؤں تو ایک ابھی ریسنٹلی ہم مکہ گئے ہوئے تھے, تو ایک عربی لڑکا تھا بڑا تیز سا, تو اس نے کہا کہ میں نا تم, تو دوست نے کہا میں پاکستان, تو اس نے کہا کہ کلکم, تم سب؟ اس نے کہا ہاں ہم سب. کہتا ہے کہ یہ بندہ نا, میری تو شرح کے ساتھ بیٹھا ہے, کہتا ہے اس کی تو پاکستانی, اس کے جو سلانگ میں کہا شکل مجھ پاکستانی, اس کی شکل پاکستانی نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں عرب کو نا, وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بڑے کلوزلی, تو اس کی شکل نا پاکستانیوں کی ٹپ اس سے نہیں ملتی, تو شاید پرابلی انسیسٹرز کی طرف سے. ویسے پاکستانی جتنے بھی کہیں بھی دنیا میں جائیں, معذرت کے ساتھ ہم بھی پاکستانی ہیں, شکل سے تھوڑا غریب لگ رہے تو ان کو لگا ہوگا کہ آپ غریب نہیں لگ رہے, اس لیے انہوں نے کہا یہ کچھ ہے ہمارا ہی امیج دنیا میں, یا ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہوگا. شیخ وہ مانگنا والے کلچر بھی کافی زیادہ ہے ہمارا. تو ایجوکیشن ذرا آپ اپنی جو, وہ والد صاحب آرمی میں تھے تو ڈفرینٹ اسکولس آل اوور پاکستان سے پڑھتے رہے. پھر یونیورسٹی میں نے زیبسٹ سے پڑھا. اچھا. یونیورسٹی کے بیچ میں ہی میں دین کی طرف کنورٹ ہو گیا, اور اس کے گریجویٹ کرنے کے بعد شیخ پھر میں نے دینی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ سرٹیفکیشنز کی ٹائم مینجمنٹ میں, سلیپ مینجمنٹ میں, اور وہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک. دین کی طرف کیسے آنا ہوا, کیا کس نے لائے, کون لایا آپ کو, یا خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا, یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی. کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی, جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے, اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا, اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی, اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا, گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ, کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں. اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تائے بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. اور وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی, سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں, جس میں کافی سارے گناہ تھے, اللہ معاف کریں, میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا, بس وہ ہر طرح کے نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا, اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں, لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم, جو ایک بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, گھومنا پھرنا ہے, وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز, دوسروں کے مسلمان سے. تو اتنا ہی زیادہ ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد, عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوتی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا, سر بار بار آگے مارنا, وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونے شروع ہو گئی, اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ہر کوئی خوش ہے, مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں, بس یہی ناچنا گانا, یہ حرام کرنا اور سب کچھ, تو تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, بلا کی جانا میں کون.
شیخ وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ آہستہ جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ, اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے, ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی, مغرب بھی ہوئی. ہم شیخ نہیں تھے, کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے, تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے, کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے, اگلا کون آ رہا ہے, کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے, کوئی شاؤٹ آؤٹس دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آر پریئرس. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھو اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. دیکھو ایسا لگا نا کسی نے ستھری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار, سینٹی نہ ہو, پریشان نہ ہو. تو ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا, لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں کہا چلو چلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اچھا ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈیمو نہیں دے سکتے اسلامی ناچ ہو جائے کہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. چلے تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں ہے, الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا, یہ 660 cc ہے, ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے, بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا, تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کوئی شیخ مجاہد تھا ماشاءاللہ, وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا, اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی, بالکل قریب تھا, میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے, میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں, میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے, اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. تو وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ, وہاں پہ خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ کہا نہیں, ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا, اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے, اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے, اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی, اور گناہ ٹھک 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 کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد نہ آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں, مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے, اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر لگنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. تو وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا, الحمدللہ بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آیا, آگے چلیں, میں کافی دیر سے اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد سننے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا,
اس کو کمر میں چوک آئی لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا ہے. اللہ کرے بچا وہی ہو جائے. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب, اس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں. تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ میں, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے بلو ایریا کی مین روڈ پہ, فلائی بائی مار رہے تھے, شیخ ریپسولس تھے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے. لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں, ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. شیخ وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. شیخ دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, ٹھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا وہ اچانک سے. تو میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے شیخ. تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو پھر ماشاءاللہ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی, تو پھر یوتھ کلب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اور شیخ میں پہلے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ لوگ تھے, یہ نا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا. کچھ مولوی حضرات تھے, ایک جماعت سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے نا کھینچتے رہتے تھے کہ آئیں کھانے شانے کھلا کے اور وہ سارا. تو میں جب بھی ہم گناہوں کی زندگی سے تنگ آ جاتے نا, میرے دوست الحمدللہ وہ بھی یوتھ کلب میں ہے, چینج ہو گیا, محسن اس کا نام ہے. میں کہتا یار باسن کامیاب یہی لوگ ہیں یار, ہم جتنی مرضی عیاشی کر لینا, اصل کامیابی مولوی لوگ ہیں. الٹیمیٹلی 70 سال بعد 60 سال بعد ہم نے آنا اس لائن پہ ہے. شیخ ہم یہ باتیں کرتے تھے آپس میں, تو پتہ تھا کہ یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن شیخ وہ ہمت نہیں ہوتی, پیئر پریشر ہے اتنا زیادہ, لوگ کیا کہیں گے, دوست چھوڑنے پڑ جائیں گے, پارٹی چھوڑنی پڑ جائیں گی, کیسے کریں. تو شیخ وہاں سے پھر میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ کام شروع کیا, میں ایکٹیو ہو گیا. پھر یہ 2011 کی بات ہے سر, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, اور 2011 میں یوتھ کلب بنا تھا جائے. تو سال ڈیڑھ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کلب آپ کے ایکسیڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا بس شیخ, کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ ہم سب کو جوڑنا تھا. اور شیخ ہم آپس میں کسی کو نہیں جانتے تھے, ضیاء بھائی, علیت شام, یہ سب ہم آپس میں کبھی دوست نہیں تھے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملوایا. تو مجھے پتہ چلا یوتھ کلب ہے, تو میں نے اسی جماعت کے ذریعے ایک پروگرام رکھوایا, جس میں میرے خیال میں جنرل حمید گل صاحب بھی کو بلایا اور راجہ ضیاء صاحب کو بھی بلایا, اور سارا اس طرح سے کیا. جب میں ان کا کام دیکھے نا 2012 کی بات ہے, تو میں نے کہا یار آئی تھنک میری جو کیپیسٹیز ہیں, میرے جو جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں, وہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہو پا رہا. میرا لائف اسٹائل اور ہے, ان کا لائف اسٹائل اور ہے, میرا لینگویج کا, میرے شوق اور ہے, ان کے شوق اور ہیں. تو یہ جو مولوی ہیں نا, یہ جو تھوڑے سے کول سے مولوی ہیں, یہ میرے خیال میں یہاں میں زیادہ سوٹ کروں گا کام کے لیے. ٹھیک, وہاں پہ تو شروع کے 3 لوگ تھے ٹوٹل, وہ میں نے جوائن کیا تھا, میں تیسرا تھا. تو وہ الحمدللہ وہاں سے پھر کام ہم نے کھڑا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. جی اس طرح سے ہوا. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ لوگ بائکیں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹور پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے یہ, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا 3-3 4-4 دنوں کی ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ, پھر ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بائکوں کا آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کیا, یعنی, اور پھر ان کو کیا سکھاتے ہیں وہاں لے جا کے؟ خاص طور پہ آپ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ جہاں تک بائک سے تعلق ہے, یہ تو ہمارا شوق ہے. اور نہیں تو ایک دفعہ ٹکر کھانے کے بعد شوق نہیں اصل میں نا اصل چیز اب آپ نے سوچا ہوگا کہ اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے, چلو اب مر بھی گئے تو شہادت کی بہت ہوگی. ایسا تو نہیں نہیں خیر شیخ, وہ تو ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے شیخ, یہ بہت بڑا لوگوں میں نا ایک ذہن میں ہے کہ دین میں آنے کا مطلب ہے بینگ اے مولوی از ایکول ٹو بینگ اے لوزر. جی مولوی کی لائف کوئی نہیں ہوتی, مولوی کے دوست کوئی نہیں ہوتے, اس کا کام ہے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, اور بس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور کہنا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے, اور مطلب اس طرح کا صرف انہوں نے سمجھا کہ ہے. پھر جب میں
اور یہ بڑا بابرکت کام ہے جو کرتے ہیں. لیکن شیخ جب میں دین کی طرف آیا نا تو جب میں نے شریعت کو پڑھا اور ہم نے کہا یار یہ سب چیزیں جائز ہیں. شیخ جب میں نے دین کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک لسٹ بنائی کیا کیا مجھے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وہ جتنی لمبی لسٹ تھی تو اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. اور شیطان اس ٹائم آیا, میں سوچا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ نہ کبھی مولوی نہ ہوئی, کبھی دین پہ نہ چلیں, اسلام از بورنگ, تیرے دوست چھوڑ جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تیرے ریلیٹیو چھوڑ جائیں گے, تو کانسرٹس میں نہیں جا پائے گا, سب کچھ. شروع سے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک دلیر نیچر تھی. میں نے کہا یار ایسی کی تیسی میں کر کے تو دیکھتا ہوں, میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں, آگے تو مجھے سنبھال لے. اور شیخ میں یعنی قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں آج تقریباً 12 سال کے بعد کہ اللہ کی قسم جو شیطان کے جتنے وعدے تھے نا وہ جھوٹے تھے اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے. شیخ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شیخ جب میں نے ہر چیز کو جو گناہ کی چیز تھی اللہ کی توفیق سے چھوڑنا شروع کیا بفضل اللہ تعالیٰ, شیخ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. اور ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تم کوئی بھی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو تمہیں ول ریپلیس سم تھنگ بیٹر فار یو. تو شیخ وہ ایون جب میوزک چھوڑا تو پھر کچھ تو سننا تھا, قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجمے کے ساتھ. تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو روح کی غذا تھی نا وہ کیا تھی, وہ یہ نہیں تھا. اور جب موویز دیکھنا چھوڑی تو کچھ ڈاکومنٹریز مجھے ویڈیو فارم میں شیخ اس میں لیکچر دے رہے ہیں, آج بھی kalamullah.com پہ موجود ہیں. عمر بن خطاب کی, ابو بکر صدیق کی لائف پہ وہ مجھے مل گئی, ان کو میں دیکھنا شروع ہو گیا. اور برے دوست چھوڑے, اچھے دو بھائی مل گئے. وہ جو حرام ریلیشن شپس تھے جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا ان کو چھوڑا, اور ان کو سب سے بڑا رکاوٹ تھی. تو میں نے کچھ کو میسج کیا کہ بہن یہ آج کے بعد ناجائز ہے. آپ اس وقت مجھ سے رابطہ کریں. تو میں نے ان کو وہی میسج بھیجا. وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں, تم بہن کہہ دیا آپ نے؟ بہن کہہ دی. میں نے کہا کیا ہو گیا, واٹس اپ, وائی یو بینگ سو روڈ, واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے, اتر جائے گا. صحیح. کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ اسٹنٹ مار چکا تھا. اچھا. کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا لیکچر کبھی سفر میں نہ سن لیتے تھے ہم فیملی میں تھے. ایک دم بڑا وہ جو 1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ, اس میں مولانا صاحب نے کیا چپیڑے ماری شیخ انہوں نے, اور بالکل نا پرسنل ہو گیا, یعنی وہ میری زندگی کی اس میں نا. اچھا. تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا. میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے, لیکن ویئر آر دا ایکشنز, ٹاک از چیپ. یار تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے, اور تو بھی محبت کے دعوے کرتا ہے. تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. وہ ایموشنل ہو کے نا میں نے پہلے بھی ایک میسیج کہا دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے, تو شیخ میں نے میسیج کیا. پھر پہلے میسیج بھیجا ہوگا, سسٹر کہا ہوگا, پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر. میں نے میسیج کیا کہ سوری میں پھسل گیا تھا, میں بہہ گیا تھا, مجھے معاف کر دیجیے, آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کیا کریں. جی دوبارہ جب میسیج ہونے کا 2 دن کا بخار ہے اتر جائے گا. یعنی آپ نے جب دوبارہ میسیج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا. جب یعنی آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل گیا. جی میں پھسل گیا تھا, یعنی وہ بہہ گیا تھا میں. تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں. تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے کہ 2-4 مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ اتنی ٹائم نکال لیا. میں نے کہا نہیں یار میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا, میں چینج ہونا چاہتا ہوں. تو یعنی شیخ بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے, یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا. وہ کہاں گئے جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے؟ اور اللہ معاف کرے شیخ لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے. تو یہ وہ تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ. 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے. بالکل دی ہے, لیکن صرف ان کے حالات اور واقعات. بھابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت. شیخ اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل جائے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کال آنا شروع ہو جائے گی. ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں, تو پتہ چل جائے گا. وہ تو چل جائے گا پتہ ہے, تو بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ جب وہ ہر چیز یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک
میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں. آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دی. بالکل شیخ, جی جی الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا شیخ, ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی, کچل دینے کی بات نہیں کرتا, چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام نے کہا کہ تم انسان ہو, تمہیں محبت ہوگی, ہم نے تمہیں ایسے ہی بنایا ہے, اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں. نہیں, آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی, ایک اٹریکشن بھی ہے, اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں. تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے, شادی کر لو. شیخ ان کی بھی 3 بچے ہو گئے شیخ. اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ ابھی ان کی بات دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک, ابھی فقی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ, صحیح ہے, تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے, تو یہ ہے شیخ. ٹھیک ٹھیک. تو الحمدللہ شیخ ہر چیز کا یعنی تو اسلام شیخ جو بات بیک سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حلال ہیں کرنے کو, حرام بڑی چند چیزیں ہیں. اور کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں, حرام بڑی چند چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگ بس شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا کہ نہیں شوگر لے گا تو شراب پی کے لے گا, شوگر لے گا تو کسی کو انڈے مار کے لے گا یا گالیاں دے کے لے گا. حالانکہ شوگر لگانے کے لیے شیخ بہت آپشن ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو حلال اور مستحب ایک کام میں ہم بائکس کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر سیرو فی الارض, اور پھر ہمارے لیے الحمدللہ ایک بڑا اسپریچول ٹور ہوتا ہے. ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں کہیں خاموشی میں جا کے, تو اس میں ہمارا ایک ریمائنڈر سیشن ہوتا ہے, آپس میں نصیحتیں کرنا ہوتی ہیں, اور پھر شیخ ہمارے جو ایک بانڈنگ بنتی ہے بائکس کے سے, اور شیخ الحمدللہ پھر اس سے جو یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے کہ یار اسلام تو آپ کی زندگی ختم نہیں کر دے گا. ایک نا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں اس پرسیپشن میکنگ پہ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے, موٹے پیٹ والا, چیخنے چلانے والا. آپ گوگل کریں نا مولوی, آپ کو ایسے حضرات نظر آئیں گے جو کسی دھرنے میں کسی جلسے میں چیخ رہے ہیں. اچھا, یہ شیخ ایک امیج بنایا گیا, یعنی کسی بھی آپ گوگل پہ اگر مولوی لکھیں تو اس طرح کی تصویریں, یہی کلچر بالکل یہ اس طرح کا, یعنی ایک امیج کسی سے پوچھے نا کہ اوکے پیرس از لو فار ایگزامپل, اچھا لنڈن از لائٹس فار ایگزامپل, اچھا اسلام از ٹیررزم. فرسٹ ورڈ کمز ٹو دا مائنڈ از ٹیررزم, بیکاز اتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے, بلینس آف ڈالرز گئے ہیں, WHO and IMF اور سب کچھ. تو اس امیج کو شیخ ہم نے نا میں سمجھتا ہوں بریک کرنا ہے کہ نہیں, تم دین میں بالکل پریکٹیکلی گزار سکتے ہو اپنی لائف کو, بس صرف 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایک تو علم سیکھنا ہے, اور دوسرا اپنا یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. شیخ ہمارا نالج کا تو یہ لیول ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجیے, وہ بیچارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے, کہتے یہ لے چل. لیکن اور کالا کپڑا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے اور کیا کچھ کر دیا, وہ کینچی کو گھر میں چلا رہے نا بچہ کو, نا 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 لڑائی ہو جائے گی, پھڈا ہو جائے گا. یہ تو ہمارا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحیح ستہ ماشاء اللہ ہے, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سب کانٹیننٹ پہ نا شیخ ایک کتاب بڑی مشہور ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی پہ بڑا ہم عمل کرتے ہیں, سنی سنی باتوں پہ یقین. یہ میسج 15 لوگوں کو بھیجو آپ, ورنہ پوری خبر ملے گی, اور شیخ ٹھک ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارا کھویا ہے. اور پھر شیخ دوسری بات یہ کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں, یعنی ایون ریلیشن شپ, جو گرل فرینڈ ہے اگر وہ نکاح کر کے لے آؤ, وہی لڑکی ہے. ابھی تمہارا مال اس پہ خرچ کرنا افضل صدقہ ہے, اس کو کہیں لے کے جانا باہر حلال, اس میں پردے میں اور سب کچھ, اس کے پہ اسپینڈ کرنا, اولاد پہ اسپینڈ کرنا صدقہ ہے. مشہور واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کسی صحابی نے, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا. 3 دفعہ 2 دفعہ ریجیکٹ کیا اس کی دعوت کو. کتنی بہترین ایک مثال ہے. میں ایک سفر میں تھا تو لڑکے یونیورسٹی کے گرل فرینڈس کے ساتھ گھومنے نکلے ہوئے تھے, تو ایک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے پاس آیا کہ میرے لیے اور گرل فرینڈ کے لیے دعا کریں. اچھا مجھے تو اب ظاہر ہے کسی کے پرسنل چیزوں میں تو انسان نہیں گھستا, لیکن مجھے یہ لگا کہ یار کم از کم تھوڑا سا ان کو مجھ سے تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ تعارف نہ کرواتے میری گرل فرینڈ ہے, کچھ بھی کہہ دیتے. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ریلیشن کو ختم کرے. پھر مجھے لگا بعد میں بہت سخت ہو گیا ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو حلال رشتے میں تبدیل کر دے. تو یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو بڑھ رہا ہے, جیسے غیر مسلم کنٹریز میں تو ہمارے یہاں بھی وہ آ رہا ہے. آپ زیادہ ان چیزوں سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہوگا, اور آپ کا ماضی بھی رہا ہے, تو جو آدمی خود کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ بھی جانتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے, اور یہ ریلیشن چھوڑا نہیں جا سکتا, ہم اسٹریس میں چلے جائیں گے,
ڈپریس ہو جائیں گے ہم لوگ. اس میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں نا، یہ نیڈ سے زیادہ ایک پیئر پریشر کے نتیجے میں ہے. اگر ایک گروپ آف فرینڈز اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ لالے یار تو یونیورسٹی گریجویٹ کرنے والا ہے، 5واں سیمسٹر ہے تیرا، تو کبھی تو نے کوئی بندی رکھی ہے زندگی میں، کبھی تیرا کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اگر وہ کہے نہیں یار، تو آنیسٹلی لڑکے بیٹھے ہیں، بتاؤ کہ اس کی عزت لڑکوں کے نظر میں کم ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ جی شیخ، یہ ٹرینڈ ہے. یعنی جس کی بندی ہے، جو جتنا زیادہ انوالوڈ ہے، جو جتنا، وہ سٹارڈ ہے شیخ، سٹارڈ، وہ بڑا کمال کا لڑکا ہے، اس کی عزت کی جائے گی، وہ کول ہے ایک طرح سے. جس کے پاس بندی نہیں ہے، وہ ممی ڈیڈی ہے، وہ پپو بچہ ہے، وہ ویئرڈ ہے، نرڈ ہے، وہ آؤٹ کاسٹ ہے سوسائٹی کا، اس کو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کسی بہن سے، یہ میں بات کروں جو عام مسلمان شیخ ہماری یونیورسٹیز کالجز کے، یعنی نان پریکٹسنگ جو ہیں، کسی بہن سے ایک دوست پوچھیں کہ تم نے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا لائف میں، کبھی تم کلب گئی ہو؟ وہ کہے نہیں یار، میں نے پاک زندگی گزاری ہے. تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ تم کس دور کی ہو، یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ پیئر پریشر. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا. تو اسلام شیخ شروع میں تو اسٹرینج تھا، انکول تھا ایک طرح سے، یعنی لوگ زیادہ فالو نہیں کرتے تھے. ایک دور آئے گا، آپ نے کہا کہ انکول ہو جائے گا، کہ اجنبی ہو جائے گا، کہ جس میں تمہیں ڈولمن مال میں جانا تو کمپلیٹلی کمفرٹیبل لگے گا، مگر مسجد جانا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے کہ میرے دوست نہ دیکھ لیں. جس میں کانسرٹ میں تم کمفرٹیبل فیل کرو گے، لیکن مولویوں کے ساتھ بیٹھنا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. تم لیڈی گاگا یا ہینا مونٹانا کی طرح اگر ڈریس اپ کرو گی تو تم کمفرٹیبل فیل کرو گی، لیکن حضرت عائشہ جیسی یا خدیجہ جیسی ڈریسنگ کرو گی تو تم انکمفرٹیبل لگو گی. تو آپ نے اس دور کے لیے کہا تھا فتوبہ للغرباء. ہمیں نا یہ بیریئرز بریک کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی، میں اس بات کی تائید میں کہتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑا لبرل ٹائپ کے ہیں، وہ میرے پاس آئے تو ان کی میرے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں، تو ان کے جو فرینڈس ہیں نا، انہوں نے ان کو بہت طنز کیا. انہوں نے مجھے بتایا یار تمہارے مولوی کے ساتھ کیا کام ہے، یعنی تم اچھے نہیں لگ رہے یہاں بیٹھے ہوئے. تو یعنی ان کی نظر میں کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ان کی توہین ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ٹیلی ویژن کے ایک چینل میں جانا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، تصویریں وائرل ہوئی، انہوں نے بھی میرے ساتھ سیلفی لی. ان کے جو فینس تھے نا، ان کے بھی یہ کمنٹس تھے کہ یار تم اس مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یعنی ان کا یوں سمجھے کہ ایک جاہل کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم، یہ ایک نظریہ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے علماء سے محبت کرنے والے بہت ہیں، تو ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اگر کوئی کسی، اچھا یہ نفرت آپ کو گوروں میں نہیں ملے گی، بالکل بالکل، وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. یعنی ان کے ہاں کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اسلام قبول کر لے کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اپنے ڈریسنگ کو چینج کر لے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے پہن لیے. اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ہاں تھوڑی سی ایک مثبت سوچ ہے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں وہ ہے نا، نیا پیسہ کسی کے پاس آئے تو نیا کوئی مالدار بنے. تو ہمارے جو لبرل ہیں نا، وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ نئے لبرل بنے، دیسی لبرل. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ان سے 2 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس میں یہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا واقعی اس میں سکون ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اور لو بے اختیاری طور پہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ اختیاری محبت کرتے ہیں جان بوجھ کے. اچھا. وہ کیسے کہ کلاس فیلو ہے، اس کو انسٹاگرام پہ فالو کر دیا، اسنیپ چیٹ پہ فالو کر دیا، اور پھر اس کی تصویر دیکھتے رہے. اور پھر بچپن میں شیخ ہم سب نے یہ سنڈریلا اینڈ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ اور سنو وائٹ اور سلیپنگ بیوٹی دیکھی ہے، سب کچھ ایک محبت ہو رہی ہے. تو اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک ایسٹروناٹ ہے، اس کو بھی محبت ہو رہی ہے، ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے، اس کو بھی عشق ہو رہا ہے. ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. میں ہی پاگل ہوں، مجھے پیار نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ماں جی نے مجھے آیوڈین ملا نمک نہیں کھلایا بچپن میں، کہ مجھے کی محبت نہیں ہو رہی. لیکن ہم پھر جان بوجھ کے نا محبت کرتے ہیں کسی کو فالو کر کے، اور پھر جب ہو گئی محبت تو پھر کیا کریں، اب تو محبت ہونی تھی، اور پھر میسج کر دیا کہ وہ AOA، پھر آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو، جو اپنی انگریزی مار دی شیخ. اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے گپ شپ شروع کر دی. تو زیادہ تر AOA ہے، یہ کوئی نیا لفظ میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسٹارٹ سے استخارہ کر کے تو AOA سے ہی ہوتا ہے.
نہیں اتنا اگر ہے تو اسلام سے اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلمان تو ہے کہ رہے نا. اللہ مستعان. تو شیخ یہ جو ایک تو یہ وجہ, دوسری وجہ شیخ یہ بھی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں, ریسرچز کہتی ہیں, میں گورا کہتا ہے شیخ کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشنز. کہ جو بہت فار فیچ ریلیشن شپ ہیں, ڈسٹنٹ ریلیشن شپس ہیں جو صرف ٹیکسٹ میسیج پہ ہیں, وہ ویک ہیں. دوسری چیز ریلیشن شپ جو بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کوشچنس پہ بیسڈ ہیں کہ فار ایگزامپل اب ہم ساری رات باتیں کر رہے ہیں, 12 سے 5 پیکیج ہے, اب وہ پیکیج باتیں کرتے ہیں, کتنی شیخ باتیں ہوں گی نا آخر. پھر جہاں اچھا بچوں کا کیا نام ہوگا, اس کا نام عائشہ ہوگا, فاطمہ ہوگا, نہیں عائشہ فاطمہ نہیں, مجھے تو زینب پسند ہے. اب پھر ہائپوتھیٹیکل کوشچنز بات چیت ہو جائے, اس میں پھر لڑائیاں اور پھڈے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. شیخ ابھی سے بچوں کا بھی طے کر دیا کہ شیخ وہ ڈیفینیٹلی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, کمال ہے. تو ہائپوتھیٹیکل کوشچنز پھر اتنا زیادہ. اور تیسرا سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, حالانکہ بچے ہوتے نہیں ہیں شیخ اکثر کیسز میں نے شیخ اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حرام شروع ہوتا ہے نا ریلیشن, یہ شیخ میچورٹی تک نہیں پہنچتا. 6 سال کا ریلیشن, 9 سال کا ریلیشن تھا, یہ ہو گیا میچورٹی. ایک کیس تھا شیخ جس میں نے اسے بولا تھا کہ بھائی جان تیری شادی نہیں ہوگی اس سے, میرا ایکسپیرینس ہے, میرے سرکل میں جتنے لڑکے ہیں جنہوں نے وہ سارا کیا ان کی سے شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کروں گا, ایسی کی تیسی میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا, باہر سے واپس آیا, شیخ منگنی کی, پھر چلا گیا, پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہو گئی. باہر تھا, گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا, لیکن شیخ وہ اپنی وہ گوری جو کولیگ تھی اس سے وہ سنسیریٹی تھی کہ کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے, بہت نقصان ہے. لڑکوں کے مزے ہیں شاید. اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے, بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. حالانکہ آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اسے کرتے جو میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے. بالکل بالکل وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا, اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو, اور نہ کوئی ہمارے کوئی لا میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. تو یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. شیخ مجھے ایک سوال آیا, اور لڑکا وہ ہے, ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں, کیا کریں؟ یہ خاتون نے پوچھا. میں نے کہا آپ اسے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سے سنسیئر ہے, وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے, جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ وہ آپ کے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ خاص توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ اپنی جو حوث کی پجاری ہونا ہے, تو یہ سنسیئرٹی نہیں ہے. اور شاید سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا, شادی کیوں نہیں کر رہا. بالکل. اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے بھائیوں کو بردر ان لا کیوں نہیں بنا لیتا. تو یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا. کہ شیخ میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا شیخ, ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی, وہ ہم سے بھی آگے, اس کے بھی بچے ہو گئے شیخ, ہو گئے. اچھا آپ سنائیں, ٹھیک ہے. تو شیخ وہ نا وہ انٹرویو سنے پھر شیخ وہ باہر چلی گئی. اچھا باہر شیخ وہ گورا بوائے فرینڈ تھا. میں تو شیخ دین پہ آ گیا, میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا شیخ جیسے ہی اس بوائے فرینڈ اس لڑکے کو پتہ چلا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اس نے کہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں. اچھا وہ چھوڑ کے چلا گیا. اینڈ شی وینٹ ٹو ڈپریشن. شیخ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو مرد یوزلی جو ماں باپ کے تھرو نہیں اپروچ کرنا, وہ جھوٹے ہیں, وہ 2 نمبر, وہ خاندانی, جیسے آپ کہتے ہیں خاندانی مرد نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر اپروچ کر رہا ہے. مرد خاندانی ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کرو نا, آپ ماں باپ کے تھرو آؤ. تو جو 2 نمبر ہے, اور اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فزیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی اپوزٹ جینڈر سے ٹیشو پیپر کی طرح کھیلے اور وہ چلا جائے. لیکن ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ واک ان اینڈ واک آؤٹ. اصل میں لبرلزم کے نا بڑے نقصانات ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا نقصانات ہیں کہ پیرنٹس آپ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے, ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, ہمیں اپنی چوائسیز پہ عمل نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہمارا ہم تو شروعات ہے. جو باہر کا لبرلزم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ مجھے بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے.
باپ بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تیرے ساتھ کیوں لیٹ رہا ہے, وائی وی آر شیئرنگ دا سیم مین. باہر کے تو شیخ لبرلزم جب انسان میں آتا ہے, ملک میں آتا ہے, تو اس کے تو تباہ کن اثرات ہیں. اور پھر جو اسٹیپ فادر ہے وہ بچیوں کو مولیسٹ کر رہا ہے, ہیراس کر رہا ہے, اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ, اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا, پھر کیا ہوتا ہے, انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے, تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے, تمہیں فیم پیسہ چاہیے, آؤ ہمارے پاس آؤ, تو ماڈلنگ کرو گی. اور ماڈلنگ کے نام پہ کیا کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا مر رہے ہوتے تھے. جو اس فحش فیلڈ میں تھی نا, وہ جو انہیں جو چھوڑا اور بعد میں انٹرویو دیا, اندر سے ہم چیخ اور چلا رہے ہوتے تھے اور مر رہے ہوتے تھے, بٹ ہم لوگوں کے سامنے بڑا میک اپ 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے بڑا ایک وہ کر رہے ہوتے تھے. اس کا جو ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے, سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں. اور امیر معاویہ نے جو خط لکھا تھا نا عائشہ کو جو نصیحت کریں مختصر سی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو راضی کرو, لوگوں کو ناراض کر کے اللہ بھی راضی ہوں گے, لوگ بھی راضی ہوں گے. اور لوگوں کو راضی کرو اللہ کی ناراضگی پہ, تو اللہ بھی ناراض اور لوگ بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے, ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, اور جو ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا آٹومن امپائر ہماری خلافت اپنے آخری دم لیے اس نے 1923 میں, اور وہ ٹوٹی. ہمارا ایک جو خلافت تھی نا, اور جو ہمارا مقام تھا, ہم نے وہ لوز کر دیا. جب لوز کیا تو گورا ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی. میں سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا انسیکیور ہو گئے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کالونیز بنائی جس کو بولتے ہیں کالونائزیشن. کالونیز بنا دی, تو ممالک بنا دیا, ہر ملک اپنے انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا کیا کہ ہمیں جب وکٹمائز کیا گیا, ظلم کیا گیا, ہمیں غلام بنایا گیا, اس 3-4 چیزوں کے نتیجے میں ایک قوم انسیکیور ہو جاتی ہے, اس میں کانفیڈنس نہیں رہتا, وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا نا, بنی اسرائیل کا جو حال ہوا تھا, اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز دی, ہم نے کہا شکر ہے ہمیں سجدہ کی اجازت مل گئی, ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں. تو ہم 1947 میں پولیٹیکلی تو فریڈم میں آئے, لیکن مینٹل فریڈم میں آج تک ہم نہیں آئے. بالکل ایسے ہی پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکل گئے اور مینٹل سلیوری سے نہیں نکلے آج تک. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, غلامانہ سوچ ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پہ اپنے خود ہی مر جاتی ہے, خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور جب کسی قوم میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونا, اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی, ایک کریکٹر نہیں ہوتا اور ایک کریٹیوٹی نہیں ہوتی. جو کریکٹر بھی ہمارا کیا ہو گیا, اور ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کیوں شروع کیا, کیونکہ جس کے پاس مال ہے. تو آئی, می اور مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں آیا کہ میں بس میری ذات ہی, ہم نے اس کو بدل کے نا وی اینڈ آر سیلفس پہ جانا ہے. ہمارے یوتھ صرف وہ نا آج کل یہ کتنا چھوٹا سوچ ہے کہ تم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لو, اتنے منٹ میں یہ چیز سیکھ لو, اور یہ آن لائن کام کر کے, یہ بہت حقیر سا کام ہے. بلکہ ایک مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بنایا, گلوبلائزیشن کے لیے بنایا, ایک امت کے لیول پہ سوچنے کے لیے بنایا. تو ہم لوگ شیخ, اب دیکھیے اسکول میں ہمارا اسکولنگ نے بھی کیا کیا, اسکولز نے بھی ان لوگوں کی تصویر سامنے لگائی جن کے نمبرز اچھے آئے تھے, ان کو پورٹری کر کے نمبر لینے ہیں تم نے. میں اپنے پرانے اسکول میں گیا, میرا کل لیکچر تھا وہاں پہ شیخ, تو ان کے پرنسپل نے کہا کہ اچھا آپ اس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور سارا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ٹاک تھی الحمدللہ, جو فیکلٹی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور 1st 2nd ایئر کے سب بچے تھے, کالج تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ نا تصویر لگائیں. بس آگے جو جملہ تھا نا وہ نکل ہی گئے, لیکن سنس آپ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جس نمبرز والا کام نہیں ہوا, تو وہاں پہ تصویر. تو ہمیں بتایا گیا کہ جو اچھے نمبرز لے سکتا ہے, اور جب گورا بھی گیا نا تو اس نے ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی کہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھیں, اور جماعت کے جو سردار ہوتا تھا اس کو بولتے تھے جمعدار. یہ سردار ہوتا تھا جماعت کا, انہوں نے جمعدار کس کو بنا دیا, بھنگی بیچارے کو. اس کا نام جمعدار کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو دے دیا. اور قوم قبیلے کی سرداری پگڑی ہوا کرتی تھی اور وہ شیروانی پہنا کرتا تھا, انہوں نے بونے کو پگڑی اور شیروانی بنا دی کہ آپ کے لیے ہوٹل میں گیٹ کھولے گا. اور جو ایلیٹس ہیں ان کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنا دی کہ اف یو وانٹ ٹو, کیونکہ مینٹل سلیوری اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا, اور ہم اس کا شکار ہیں بیسکلی, اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے ہمارا.
اچھا ابھی تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے اوپر کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، LGBT اور ہومو سیکشولیٹی، اور بل بھی پاس ہو گیا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے، تو اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے؟ ماں باپ کی کیا شکایتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور اس پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شیخ یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا فتنہ ہے نا، یہ اس کا ٹارگیٹ میں اور آپ نہیں ہے، ہماری جنریشن نہیں ہے. اس کا ٹارگیٹ ہماری اولاد ہے کہ ان لوگوں کو، کیونکہ ہم تو ایک پھر بھی ٹریڈیشنل طریقے سے مسلمان تو ہیں، جی. ہماری اولاد پہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اور ان کے جو رول ماڈلز کارٹونز میں ہیں، اسپائڈر مین، بیٹ مین، ان کو ڈزنی نے اسپائڈر مین کو گے کہہ دیا ابھی کہ وہ گے ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم جو آف دا تو ان ریکارڈ کو کیا مل رہا ہے اس گندگی کو دنیا میں پھیلا کے؟ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شیخ سب سے دیکھیں ایک چرس پھیلاتا ہے نا تو اس کا بزنس بڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار یہ لوگوں کو نشہ ہی بنا رہے لیکن پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کو ہومو سیکشولیٹی دنیا میں پھیلا کے ان مغربی طاقتوں کو ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ شیخ 2-3 فائدے حاصل ہو رہے ہیں. نمبر 1 پاپولیشن کنٹرول. جو نہیں، پاپولیشن تو خود ان ملکوں کا بڑا مسئلہ ہے، ان کی مسئلہ ہے، گروتھ ریشو گر رہا ہے. بالکل. تو یہ اپنے کنٹریز میں بھی ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. جی تو جبکہ دوسری طرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں. میں ناروے تھا تو بچہ پیدا کرنے پر اتنا پیسہ مل رہا تھا، پاکستانی 20 لاکھ روپے بنتے تھے. جی جی. آسٹریلیا میں بھی اس طرح کی کوئی تھی تو پاکستانیوں نے تو اسی کو کاروبار بنا لیا تھا. بالکل. خیر انہوں نے پھر اس کو ختم کیا. تو اپنے ملکوں میں وہ ایک طرف یہ بہت سے میں نے لوگوں سے بات سنی ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میرا خیال ہے مجھے اس وقت سمجھ میں آتی کہ بھئی وہ ہمارے ملکوں میں اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے، اپنے میں نہ کرتے. لیکن اپنی پاپولیشن تو وہ بڑھانا چاہتے ہیں، وہاں کیوں ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ وہ وہاں کیوں لیگل کر دیا انہوں نے؟ شیخ جو اپنے اولاد بڑھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ لوکل گورنمنٹس ہیں، اچھا، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ فیملیز ہیں میرے آپ جیسی. اچھا. ہماری نیڈ ہے، ہم چاہتے ہیں بچے بنے، ورکرز بنے، کام ہو. لیکن جو کلٹ ہے نا، جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جو 1% ہے، یعنی ہم اس میں کسی کنٹری کی گورنمنٹ کو نہ دیکھیں، وہ تو موور اینڈ شیکر سے نہیں ان طاقتوں کو دیکیں جو پوری دنیا پہ جنہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کے پوری دنیا چودھری ہیں میں وہ. 2 to 4 بلین لوگوں سے زیادہ نہ ہوں. ابھی 8 بلین لوگ ہیں، اور وہ تو بڈھوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو یوز لیس ایٹرز ہیں، جو ہمارے لیے کما بھی نہیں رہے، کسی کام میں بھی نہیں ڈال رہے، اور دیر ایٹنگ. تو ان کو تو ختم کرو کسی طرح سے، بائی ریزنگ انرجی پرائسز، گلوبل ریسیشن لا کے، اور مختلف ویکسینز کو انٹروڈیوس کر کے ان دا فیوچر. ٹھیک ہے. تو وہ تو بیسیکلی بڑا ایجنڈا ہے، لیکن اصل جو ایجنڈا پاپولیشن کنٹرول پھر بھی نہیں ہے. اصل جو ایجنڈا ہے نا شیخ، وہ ہے کہ دنیا میں 2 گروپس ہیں. ایک گروپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے موت کے بعد مٹی بن جانا ہے، اور ایک سمجھتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. جو سمجھتا ہے نا موت کے بعد مٹی بن جانا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی لائف ہے، اسی میں دبا کے عیاشی کرو، پیسے کماؤ. اینڈ سنس انسان ویسے للناس حب الشہوات، تو انسان ویسے اپنے ڈیزائرز پورا کرنا چاہتا ہے. تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ایلیٹس، ایون مائیکل جیکسن کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں، تو الٹیمیٹلی جب انسان شہوت پہ عمل کرتا جاتا ہے تو پھر انتمیل میل عظیمہ، پھر وہ شیخ مردوں کا میں شہوت ڈھونڈتا ہے. جب یہ پورن شیخ کتنا بڑا ایپیڈیمک ہے، کتنا بڑا یہ 21st سینچری کا ڈرگ ہے، اس میں کتنے ہی لوگ ہیں جو مین ٹو مین ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ان کے لیے روک دیا جائے تو وہ تو اپنی خواہشات پوری وہ تو کر رہے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہیں. وہ کر ان کے لیے قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس برائی میں مبتلا ہیں تو وہ تو ویسے ہی چھپ کے سب کچھ کرتے ہیں. وہ بالکل تو چھپ کے تو کوئی نہیں ان کو روک رہا ہوتا، تو اس کو لیگل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں شیخ؟ کیونکہ اور ہمارے کنٹریز میں کیوں پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی سب سے بڑا جو وجہ نا شیخ، کیونکہ وہ اس کو لیگل سمجھتے ہیں، اینڈ دے تھنک لو از لو، اینڈ دنیا کو دین نہیں چلائے گا، دنیا کو ہمارے رولز چلائیں گے. تو جو ہمارے رولز کی اس روڈ پہ جو آڑ بنے گا اس کو ہم اپنے سائڈ سے ختم کریں گے. تو لبرلزم کا نفاذ پوری دنیا پہ، اینڈ دا نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ پوری دنیا پہ، یہ بیسیکلی ایک شیطانی حزب و شیطان میں سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا ہمارے لائن پہ چلے. یعنی سبحان اللہ، صرف ہومو سیکشولیٹی کی بات نہیں، ابھی تو کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو ابھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے کانیے ویسٹ ہیں، اور وہ کون تھیں، بلی آئرش. ان کے بارے میں آ رہا ہے یعنی کہ فیمس ہونے کے لیے، ایک وہ سیٹینک کلٹ کا حصہ بننے کے لیے، ایک نے اپنے مدر کا قتل کیا، قربانی دی اس کی فار دا سیک آف شیطان، سیٹن کے لیے، اور بلی آئرش نے تو اپنے بیسٹ فرینڈ کا قتل کیا.
فیمس ہونے کے لیے. عجیب. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ جیسے شیطان نا اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے, اس لیے وہ سورج سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیفومیت کا سائن ہے جو ان کا خدا ہے, ایسے 2 انگلیاں 2, کہ وہ ایک کے ساتھ ایک اور ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو حکم دیتا ہے تم اپنے بیٹے کو قربان کرو, اپنا لو شو کرو, پروو کرو, تو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اگر فیم چاہنا ہے نا شیخ, بلکہ ایک تو واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, شیخ عبدالرزاق بن بدر جو کہ مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں, وہ واقعہ سنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, کہتے ہیں کہ شیخ مجھے بڑی غلطی ہو گئی, مجھے نماز نے بچا لیا. کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں؟ کہتے ہیں کہ شیخ میں بہت غریب تھا, میرا پڑوسی بڑا امیر تھا اور دنوں رات میں امیر ہوا ہے. میں نے کہا کیسے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں اگر امیر ہونا ہے. میں نے کہا ہونا ہے. تم کسی لیمٹ پہ جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جا سکتا ہوں, مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ نام پرچی پہ لکھ کے دیا, فلاں جگہ پہ جاؤ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو, جو مغروب وقت ہے, اس میں فلاں جگہ پہ اس نے ایک سی شور کا بتایا, ساحل سمندر پہ, یہ نام تم نے اونچی اونچی آواز میں پکارنا ہے. صحیح. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ نام اس ٹائم پہ جا کے, کسی جن کا نام تھا, پکارنا شروع کر دیا, تو کہتے ہیں کہ عجیب سی مخلوق پانی سے نکلی, جو نہ انسان تھی نہ جانور تھی, ایک بیچ کی مخلوق تھی. تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا کہ تمہیں پھر کچھ کام کرنے ہوں گے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اس نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا تمہیں محرم سے زنا کرنا ہوگا, اپنے محرم رشتے سے. دوسرا کام, تمہیں نماز چھوڑنی ہوگی. اور وہ کہتا ہے پھر, کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں پیرنٹس نے بچپن سے مسجد میں 5 وقت کی نماز کی اتنی پکی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ نماز چھوڑنا تو ہمارے لیے کبھی وہم و گمان میں نہیں تھا. تو میں اس کی باتوں پہ یس کرتا گیا. اس نے کہا کہ 40 دن کے لیے فلاں جگہ جا کے اسی سرکل میں پیشاب پخانہ کرنا ہے اور اسی میں رہنا ہے, تم نے اندھیرے میں رہنا ہے, اور سارا وہ کام بتائے. جب اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی, میں نے کہا کہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے چیخ مار کے وہ پانی میں چلا گیا, اور میں ڈر گیا بہت. میں بھاگتا بھاگتا جب واپس آیا تو یہ شخص کہتا تم نے مجھے ذلیل کر دیا, تم نے مجھے وہ کر دیا, تمہیں اگر نہیں کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے. اور وہ سارا یہ جو سیٹینک کلٹ اور فورسز ہے نا, یہ چاہتی ہیں کہ انسان ڈپریشن میں رہے, انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے, فیملی سسٹم تباہ ہو جائے. اور فیملی سسٹم جو بیسک ہماری امت کا فیبرک ہے, اس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو توڑا جائے, چاہے طلاق سے, چاہے پورنوگرافی سے, چاہے ہوموسیکشولیٹی سے, کسی طرح سے اس کو توڑا جائے اور اس کو لیگل کیا جائے, تاکہ ہم پھر کنٹرول کر سکیں, تاکہ نیشن پہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں, نیشن ان کو پیسے دے, اور نیشن پہ لوگ یعنی ہم پھر گائیڈ کریں, ہم پھر ایسی پالیسیز اور رولز بنائیں جس سے ہماری مرضی چلتی ہو. صحیح. یعنی فیملی سسٹم کو جب تباہ کیا جائے گا نا تو خاندانوں کے اثرات کم ہو جائیں گے. پھر آپ جو ان کو نظریہ دینا چاہیں, جس لائن پہ چلانا چاہیں, بالکل. ابھی تو ظاہر ہے ایک فیملی ہوتی ہے تو انسان اس کی طرف بھی دیکھتا ہے, اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, آج کل ہمارے نوجوان نسل میں فحش موویز دیکھنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہم تو, جو بچنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو مبتلا ہو گئے, جن کو گناہ ہی نہیں لگتا, وہ تو اللہ ہی پوچھے گا ان سے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم توبہ پہ قائم نہیں رہتے, ہم 100 بار توبہ کرتے ہیں پھر 100 بار توبہ ٹوٹتی ہے, ہم سے یہ برائی نہیں چھوٹتی. آپ لڑکوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ اس کو تو ہماری پوری ورک شاپ ہے ویسے تو, پورن ایڈکشن پہ, ٹھیک ہے, بریکنگ دا شیکلز یا بریکنگ دا بیریئرز پہ. اب وہ پوری ورک شاپ ہے. میں اگر بریفلی بتاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہے آپ ہفتے میں 1 دفعہ دیکھ رہے ہیں یا چاہے آپ دن میں 4 دفعہ دیکھ رہے ہیں, آپ ہیں ایڈکٹ. ایک بندہ دن میں 4 سگریٹ پی رہا ہے یا ہفتے میں 1 پی رہا ہے, مگر کانسٹنٹلی پی رہا ہے, وہ ہے ایڈکٹ, ہے نشائی وہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورن وہ چیز ہے جو آپ کو سیکشولی اراؤز کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ کرتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پیشنس ہے, پیشنس اپنے آپ کو دیں کہ میں نے یار ہفتہ اپنا آپ کو کنٹرول کرنا ہے. صحیح. ہفتہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں. وہ غالباً انترا بن شداد کا واقعہ ہے نا, کہ بڑا صابر اور شخص مانا جاتا تھا. تو اس کو کہا کہ تم کیسے, ایک شخص سے پوچھا تم کتنے اتنے صبر کرنے والے ہو. اس نے کہا تم میری منہ میں انگلی دو, زور سے چبانا, اور میں تمہاری منہ میں انگلی دوں گا, زور سے چبائیں گے, جو پہلے بول پڑا وہ ہار جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب دونوں نے منہ میں انگلی ڈالی تو وہ دوسرا شخص پہلے چیخ پڑا. نے کہا کہ میرا بھی بہت شدید دل چاہ رہا تھا چیخنے کا, کہ میں نے 1 سیکنڈ اور انتظار کر لیا. ٹھیک ہے. تو ویٹنگ مور دین یوزول, جتنا عام طور پہ انتظار کرتے ہیں اس سے تھوڑا مزید انتظار کر لینا, اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دینا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کریں.
بزنس میں انوالو کریں. ایک شخص ہیں شیخ وائل ابراہیم, آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, ایجپٹ کے ہیں, اور وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے میوزیشین سے. وہ شیخ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پونڈ پہ, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ان کی اویئر اکیڈمی بھی ہے, ان کا نیش ہی, ان کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے. تو ان کی ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی. ہی سیڈ کہ ایک کیس آیا, ڈفرینٹ کیسز کے ڈفرینٹ رزلٹس تھے. ایک شخص آیا, اس کو میں نے کہا تم نا بزنس کرو, کوئی کام, تمہارا پیشن کیا؟ اس نے کہا میرا یہ چیز پروڈکشن, مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کرنا پیشن ہے میرا دل. اس نے کہا تم اپنے آپ کو ایک کام کرو. اس نے کوئی اور ٹپ دی میں نے ایسے. کہتے وہ شخص اتنا مصروف ہو گیا دن اور رات اپنے کام میں کہ مہینے بعد کہتے اوہ میری وہ ایڈکشن کہاں گئی, کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اسے. تو اپنے آپ کو بزی کرنا, ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں, بزنس شروع کریں, پیسے کمائیں, ماں باپ پہ خرچ کریں, علم حاصل کریں اپنے آپ کو. جب انسان اپنے آپ کو فری اور ویلا چھوڑتا ہے نا, صحیح وہ ٹائم ہے جب شیطان پکڑتا ہے. تیسری چیز کہ ہر انسان کا نا ایک ریپیٹیٹو سائیکل ہوتا ہے جو کہ جس میں وہ ویکنیس کا شکار ہو جاتا ہے, اسپیشلی جب وہ اکیلے ہے اپنے کمرے میں اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. تو اس ٹائم میں اس نے گھر نہیں بیٹھنا, کسی اچھے دوست کو کال کر لے, ٹھیک ہے, اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں, کمپنی چینج کریں, اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیٹ بھر کے گناہ ہوتا ہے, خالی پیٹ گناہ نہیں ہوتے. اس طرح کی بہت سارے یعنی ٹیکنیکس ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اٹس اوکے ٹو فال ونس, اٹس اوکے ٹو ریلیپس. دوبارہ سے شروع کرنا, اگر دوبارہ گر جاؤ تو ہمت نہیں ہارنی, دوبارہ شروع کرنا, ہمیشہ دوبارہ شروع کرنا. امام حسن بصری کے پاس شخص آیا کہ شیخ گناہ ہو جاتے ہیں بار بار, کیا کروں, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے. تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو سے مایوس نہ ہو جائے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, شیطان کو مایوس کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور شیخ ابھی تو میں صرف آپ کو ایک ویب سائٹ کا اسٹارٹ بتاتا ہوں. ہمارے پوری گلوب میں نا شیخ اس سال کے شروع میں 8 بلین لوگ ٹچ کیے ہیں پاپولیشن ہماری پوری گلوب پہ, ارتھ پہ. شیخ اس کا صرف ایک سال کی ویورشپ 2018 کی بات کر رہا ہوں میں, 33 بلین ویوز. یعنی پاپولیشن کا کتنے ٹائم زیادہ, 2018 کی بات کر رہا ہوں, 33 بلین ویوز ایک ویب سائٹ کے ایک سال کے. شیخ تو ہم حیران ہو جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ برا ہے. اس سے پھر انسان, اچھا کیسے پتہ چلے کہ میں شکار ہوں اس کے ایڈکشن کا؟ کہ جب آپ تنہائی میں جائیں آپ کو دل چاہنا شروع ہو جائے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی اور کا خیال آنا شروع ہو جائے, کسی اور خاتون کا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے امیجن کرنا شروع کر دینا ڈفرینٹ کریکٹرز کے بارے میں. اچھا کون اس میں مبتلا ہے جس کی ہسٹری ڈیلیٹڈ ہے, جس کی رات کی نیند جاگ رہا ہے اور صبح سو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک شخص آیا, کہتا تو ابھی میں زندگی میں ختم ہو گیا, برباد ہو گیا ہوں. کیا وجہ؟ کہتے ہیں مجھ سے بزنس نہیں ہوتا, مجھ سے جاب نہیں ہوتی, میری ول پاور ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے ہیں تو ابھی پورن ایڈکشن ہے, اور میں اس کے بعد ماسٹربیشن کرتا ہوں. تو ابھی میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں, روتا ہوں, اللہ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, تحیہ کرتا ہوں, لیکن پھر نہیں کر پھر ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں میری ول پاور ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو شیخ انسان کا نا سیلف کانفیڈنس اپنے آپ میں ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے جو بڑی ٹپ ہے نا شیخ, وہ مراقبہ ہے. نوئنگ کہ اللہ از واچنگ می, کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سلف صالحین نے کتنے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں کتنی شدید تڑپ تھی گناہ کرنے کی, ہمارے پاس پیسے بھی تھے مگر ہمیں کتنی دفعہ گناہ سے روک دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی آیت نے, ہم گناہ کرنے لگے, ہمیں شاید روک دیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہمیں دل چاہ رہا تھا گناہ کرنے کو, لیکن یہ آیات ہمیں ذہن میں آ گئیں. اور وہیب بن الورد کے پاس ایک شخص ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کرے. انہوں نے تو کہا کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک, اس بات سے ڈرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو نا دیکھنے والوں میں سے سب سے نیچے لا کے رکھ دو. کہ تم اپنی بہن سے تو حیا کرو, کوئی شخص کمرے میں داخل ہو اس سے تو حیا کرو, دوستوں کے سامنے گناہوں سے بچو, اور اللہ کے سامنے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تو شیخ سب سے بڑی جو ٹپ ہے نا مراقبہ, جس نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, کہ اس چیز کو جاننا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے وہ دیکھ رہا ہے, اور میں نے اس کو کل کے دن جواب دینا ہے. اس سے بہتر اور کوئی ٹپ نہیں ہو سکتی, میں سمجھتا ہوں. اچھا 2 سوال میں آپ سے اور پوچھوں گا. جی پھر ایک تو یہ کہ یوتھ میں آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بہت پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں بہت سارے, سب نہیں, ان میں کچھ علماء ہیں, کچھ غیر عالم ہیں, وہ یوتھ کو ایسے مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں
جو فروعی اختلافی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، رفع الیدین ہے، زور سے آمین، آہستہ آمین، اور بنو امیہ کے جھگڑے، اور یعنی یوتھ جو دین کی طرف آتی ہے، اسکالرس کو سنتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان اخلاقی برائیوں سے توبہ کرے، گورے کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم ٹانگیں چوڑی کر کے نماز کر رہے ہیں یا پتلی کر کے کر رہے ہیں، نہ وہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، بالکل، نہ میرا خیال ہے وہ رفع الیدین کرنے والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ ترک رفع الیدین، بالکل، اس کو ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ تو LGBT کو بالکل پروموٹ کر رہا ہے اور آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بہت ساری چیزیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسکالرز یوتھ میں ان مسائل کو اچھال رہے ہیں، تو کیا وہ کوئی اچھی خدمت کر رہے ہیں دین کی، یا آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ یونیورسٹیوں میں پڑھے بھی ہیں، رہے بھی ہیں، اور کئی سال ہو گئے آپ کو وہاں کام کرتے ہوئے، تو کیا طلباء کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے، اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے، نئی جنریشن کو ان چیزوں میں دلچسپی ہے، یا ان کے مسائل کچھ اور ہیں؟ شیخ کرکری باتوں کا تو ہر کسی کو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مسالے والی باتوں کا تو مزہ، چسکے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں یہ کانٹینٹ بڑا اچھا ہے، لیکن شیخ اصل بات یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا جب گیا نا کہ صحابہ کے جنگ جمل اور مختلف کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس فتنے سے پاک رکھا ہے، ہم اپنی زبانوں کو اس میں انوالو نہیں کریں گے۔ شیخ یہ گڑے مردے کو کھاڑنا، یہ شیخ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو کرنٹ حالات ہے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والی چیز ہے کہ میں سوری بات کاٹ رہا ہوں، اتنا انتشار پھیلایا گیا ہے۔ ایک لڑکی کا فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، اب تو میں کالز اٹھاتا ہی نہیں، وہ ملحد ہو گئی تھی اور مجھے کہتی میں بالکل اسلام میں نے چھوڑ دیا ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ اس نے بات کی، اور میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں وہ نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی انہوں نے، یعنی نبی کی زوجہ پیغمبر کے داماد، تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے بھی داماد ہوئے، تو یہ ہے اسلام۔ میں نے کہا دیکھیں سیاسی اختلافات میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، حضرت عثمان کا قتل ہوا تھا باغیوں کی طرف سے، ایک بڑا واقعہ تھا، اس میں وہ ان پہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے اگر وہ ایک فریق کا وقتی طور پر انہوں نے ساتھ دیا، جس سے پھر رجوع بھی کر لیا، تو اس کو یہ تعبیر کرنا کہ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے داماد کے خلاف، یعنی اس سے میسج کیا جائے گا کہ یہ گویا ساس داماد کی لڑائی ہو رہی ہے اور اتنی سنگین ہو رہی ہے، ایک سیاسی ایک اختلاف تھا جو پھر ختم بھی ہو گیا۔ تو یہ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں نا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اور شیخ میں نے سارا دن اگر یہ لیکچر سن لیا اور میں رات کو بیٹھا ہوں، شیخ میری کوئی تہجد نہیں پروف ہو جائے گی اس سے، میرا کوئی لوگوں کی میں انفاق بڑھ جائے گا، میرا کیا بڑھے، یعنی میں تو اور مزید نیگیٹیوٹی کا شکار ہوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک یہ واقعہ ہے، یا سیدنا علی ابن ابی طالب کی زندگی میں یہ ایک واقعہ ہے نا، جنگ جمل صفین کے 2 واقعے ہوں گے، باقی جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں یہ بھی پازیٹیو ہے، اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت تھی، لیکن پوری ہسٹری اور پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کے اخلاق، آپ کی ذہانت، وہ ساری ایک طرف کر دی گئی، اور ایک سیاسی اختلاف کو اتنا بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کن مسائل کو ہمیں یوتھ میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، کن مسائل پہ؟ میں تو جو جہاں تک ٹوٹا پھوٹا میرا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے، یعنی نظریاتی طور پر لوگ اسلام ہی کو نہیں مان رہے ہیں۔ میں اپنے ہمارے یعنی کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں، ہمارا تو صدیوں سے ایک مذہبی گھرانہ چلا آ رہا ہے، ان میں دیکھ رہا ہوں کہ مرتد ہو رہے ہیں لوگ، صاف طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کا تجربہ ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کریں کہ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے، یا ہمیں ان چیزوں کو ینگ جنریشن میں اٹھانے کی ضرورت ہے، یا کوئی اور مسائل ہیں ہمارے؟ شیخ ایک وہ واقعہ آتا ہے نا، اس کی مجھے سند کا صحیح علم نہیں ہے لیکن وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں چنگیز خازن بغداد کے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہنا تو اپنے ایجنٹس اور الفا فورس بھیجی کہ جاؤ اسپائی کر کے آؤ کیا کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صبح سارے بیٹھتے ہیں بغداد کی جامع مسجد میں، ایک فریق ادھر بیٹھتا ہے ایک ادھر بیٹھتا ہے، دونوں بحث کرتے ہیں کوا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، سارا دن بحث کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اب کا یہیں سے بات شروع ہو گئی ہماری، تو کہتے ہیں ان کا کچھ حساب کتاب نہیں، تو انہوں نے کہا مارو ایسی کی تیسی پھیرو ان سب کی، ٹھیک ہے شیخ؟ تو شیخ اور جو کرسچینٹی، ابھی کرسچینٹی ختم ہو چکی ہے تقریباً،
ٹھیک ہے. جو کرسچن, ابھی کوئی شخص کرسچن جیزس ناؤز باللہ اپنے شرٹ پہ جیزس از گے لکھ کے اگر پھیرا ہونا تو کوئی کسی کو جیلسی نہیں ہوگی. یعنی ان کی غیرت, ان کی رولز, ان کا اللہ معاف کرے یہ ورڈ میں ویسے بول دیا لیکن یہ ختم ہو چکا ہے ان میں غیرت. کرسچینٹی صرف نام کی رہ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اگر ہم رینوسنس پیریڈ دیکھ رہے ہیں جس کو ریسون پیریڈ بھی کہتے ہیں, اور اراؤنڈ یہ 15 صدی کی بات ہے, ان کا آپس میں یہ اختلافات ہے, یہ پھڈے تھے. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ آپس میں لڑتے رہو, اور حکمرانوں کے ساتھ مل گئے تھے, لوگوں پہ وہ اختلافات جاری کر رہے تھے اور سب کچھ اس چیزیں پڑھا دیا لوگوں کو. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹنٹس نکلے پھر, اور ایک قوت نکلی کہ جس نے لبرل طاقت نکلی کہ آج کے بعد ہم سول, جنت جہنم اور خدا کی باتیں نہیں کریں گے, ہم باڈی, دنیا اور اس کائنات کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا وہ پھر جو ایک ریاکشن ہوا. ابھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو دین برحق اسلام ہے ہم لوگوں کو اپنے ان پرانے مسئلوں میں الجھا کے اس نہج پہ نہ لیں کہ وہ کہیں یار یہ تو سارے لڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں, یا ان کا تو کام ہی یہی بحثیں کرنا ہے. آئی تھنک ابھی جو کام کرنے والا نا شیخ, فیملی اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنا, آئیڈینٹی کرائسس کو دور کرنا کہ ایک مسلمان کیوں امپورٹنٹ فیل کرے گا, اس میں خودی کا جذبہ لے کے آنا, جنڈر کرائسس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. 10 سال پہلے شیخ آئیڈینٹی کرائسس تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کیوں پیدا ہوا ہوں. ابھی جنڈر کرائسس ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, میں پرندہ ہوں یا کیا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان بری ایڈکشن سے نکالنا, پورن کی ایڈکشن سے, سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے نکالنا, ان کو ایک پازیٹیو نہج پہ لے کے جانا, رادر دین نیگیٹیوٹی پھیلانا اور وہ ساری باتیں کرنا. اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے ایمان اور تقوی پہ؟ تو صحابہ کرام پہلے ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے, پھر ان قرآن پڑھتے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا. میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور یہ وہ کام انسان کر سکتا ہے جو سمجھتا ہے, میں نیتوں کو نہیں جج کر رہا, لیکن جو کہتے ہیں یار یہ باتیں کروں گا نا تو ویورشپ ملے گی, جس کا مزہ آئے گا اور لوگ دیکھیں گے اس کو. لیکن اگر جو حقیقی مسائل اگر ہم امت کے گلوبل لیول پہ سوچیں, یا اورینٹلزم کو اگر ہم پڑھیں کہ کفار کتنا کام کر رہے ہیں ہمارے دین کو. شیخ سیرین بچے ہومو سیکشول پیرنٹس کو دیے جا رہے ہیں, 2 گے مسلمان بچے 2 گے مردوں کو دیے جا رہے ہیں. اتنے برے صورتحال ہے. آج کی نیوز ہے اسرائیل نے, نیتن یاہو نے گرین فلیگ دے دیا کہ فلسطینیوں کو شوٹ کرنے کا تمہیں کلیئر آرڈر ہے اسرائیلیز کو. جب فلسطین آزاد نہیں ہے, مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے, اور مسلمانوں کے ڈکلائن پہ ڈکلائن آ رہا ہے, اور ہم پھر وہ پرانے کریں, تو آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ویژن نہیں ہے. میرا خیال میں امت کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چھوٹے موٹے فروئی مسائل جو ہے نا, ہاتھ اٹھان ادھر باندھنے ان سے ہمیں نکل کے ایک ہو کے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت تو ہے نا, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, آگے بڑھو یار, اکٹھے مل کے محبت پھیلاؤ اور امت ایک سٹانس اختیار کرے اپنا. اچھا, سسٹم کی تبدیلی کی بہت جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے, اور بالکل سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے بوسیدہ سسٹم, اس کو چینج کرنا چاہیے. صرف تزکیہ میں پڑھ کے نظام تبدیلی کی کوشش چھوڑ دینا یہ بالکل غلط ہے. لیکن بات یہاں سے آتی ہے کہ اس سسٹم کو تبدیلی کے لیے کیا کیا جائے. اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں جو ہمارے ملک خاص طور پہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, اور یہ تو پتہ نہیں اس سے بھنور سے ہم نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے. ایک تو میں ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چیز میں نوجوانوں کو تھوڑا سا خود بھی پیغام دینے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو لگائی نہیں نا مجھے, ٹھیک ہے نا, اگرچہ ہم نے آپ کو بلایا. تو یہ جو سیاسی اختلافات ہیں نا ہماری, جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ, ان کو بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہم اعتدال سے بڑھا دیتے ہیں. اس میں بڑی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. یعنی ہمارے جو لڑکے ہیں وہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کو فالو کرتے ہیں, کسی سیاسی لیڈر کو, تو اس کو امام مہدی سے کم رتبہ نہیں دیتے. اللہ معاف کرے, ویسی بات ہے. یعنی اپنے لیڈر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا پاکیزہ, پاک, صاف کہ اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی اعتراض کر دیا تو اس کو 2 منٹ میں اس کی ایسی حیثیت گرا دیتے ہیں کہ اس کی ساری خدمات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اور فریق مخالف کا جو حشر ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نیکی بھی ہے نا, اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو میرا خیال ہے, اور پھر اس میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دیکھیں نا, کیسے کو جو ایک سیاسی جماعت کو جو فالو کر رہا ہے وہ دوسرے پہ کیا, یعنی اپنی صلاحیتوں کو کتنا برباد. تو میں تو ایک اکثر بات کرتا ہوں, بھائی آپ ٹھیک ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کس تعلق رکھیں, آپ اس کو ووٹ دیں آپ, لیکن آپ یہ سوچا کریں کہ میرا جو لیڈر ہے نا بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, تھوڑا سا کم. اور مجھے اپنے رشتہ دار, اور جو اپوزیشن میں ہے نا وہ بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, اتنا برا نہیں, یا جتنا میرے لیڈر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے مجھے. تو
قوم پہلے ہی اتنے دھڑوں میں ہے بھائی. آپ ٹھیک ہے, یہ تو سیاسی اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اتنا دوسرے کو آپ کے لیڈر اگر دوسرے کو جتنا بھی برا کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں آپ, اس کے بغیر سیاست ہوگی نہیں. اگر وہ کہیں گے نا ان میں یہ خوبیاں ہیں, وہ نہیں چلتا ہماری سوسائٹی میں. آپ کیوں اپنے ریلیشن کو خراب کر رہے ہیں, آپ قوموں کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں نا پاس میں ماضی میں جو سیاسی لڑائیاں ہوئی ہیں لڑکوں کی آپس میں, تو وہی جو مسائل ہمارے ہیں, جو سوالات ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے, ان کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اور ہر ایک نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سیاست میں, اور وہ بھی غلط. تو اس پہ بھی آپ کر رہے ہوں گے کام یقیناً. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور نمایاں کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنے لیڈر کو نا امام مہدی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, بس آپ یہ کہیں نیک ہے, اچھا ہے, تھوڑا سا کم, ٹھیک ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. تایا سے بات نہیں کر رہے, ماموں سے بات نہیں, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اتنا اچھا نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کوئی. تو ہر آدمی تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے, تھوڑا سا برا بھی ہوگا وہ, اور دوسرا تھوڑا سا برا ہوگا تو تھوڑا سا اچھا بھی ہوگا. اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا, ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں, وہ جب دین کی طرف آتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, تو سب کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن ایک نیا فرقہ بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں, یا علماء سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے بات نہ ایسا کوئی میسج یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے علماء کی تو کوئی سوسائٹی میں ویلیو ہی نہیں ہے. پھر علماء کی فیلڈ میں بھی وہ ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جو مسائل ہیں, خاص طور پہ نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, پیچیدہ بہت سارے مسائل, جن میں پراپر وے میں پڑھنا پڑتا ہے. حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونے کا پراپر علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے فلاں کتاب دیکھی اور ضعیف یا صحیح کا حکم لگا دیا. یہ تخصصات ہوتے ہیں اس میں. علم حدیث میں 2 سال کے, 3 سال کے پورے سلیبس ہیں, نصاب ہیں. تو لیکن یوتھ کلب نے ایسا کوئی فرقہ نہیں بنایا. جہاں تک ہم نے یوتھ کلب کو سنا ہے, کوئی علماء سے بدگمان بھی نہیں کیا, کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی آپ لوگوں پہ نیا فرقہ بنانے پر, یا ایک تو ہمارا پاکستان میں ہمیں کوئی پازیٹیوٹی بہت کم ہی نظر آتی ہے جب بھی کوئی آتا ہے نا. تو وہ خیر کا کام, اگر مثال کے طور پر کوئی بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کریں بھائی. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, وہ بھی نہیں کر رہا, سر میں کر رہا ہوں. جیسے میں نے بعض ڈاکٹروں کو سنا یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کوئی ڈاکٹر نہیں آپ کو بتائے گا, یہ میں بتاؤں گا. تو بھائی آپ بتا دیں, آپ کو کس نے منع کیا, لیکن دوسرے ڈاکٹروں کو رگڑ کیوں رہے ہیں؟ میں وہ اکثر ایک چٹکلا اس پہ سناتا ہوں. ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہے تھے اللہ یہ سارے سو رہے ہیں, میں اکیلا جاتا ہوں. بار نا یہ بھی تھکے ہوئے ہیں, میں بھی تھکا ہوا, لیکن یہ سو رہے ہیں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو ایک نے کمبل سے سر نکالا, بھائی تو اپنی تعریفیں کرنا, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. تو آج کل کچھ اسٹائل ایسا بن چکا ہے کہ آپ اگر ایک نیا کام کر رہے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں بہت پازیٹیو وے میں کام کر, ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک درس قرآن کا ایک ایسا انداز اختیار کیا جو روایتی انداز سے ہٹ کے تھا, بہت اچھا کام کیا. لیکن انہوں نے علماء سے کٹایا نہیں لوگوں کو, بلکہ علماء سے تعلق, حضرت مفتی تقی صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا, خاص طور پہ آخری عمر میں, اور اس کی برکتیں پھر دیکھیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک حضرت مفتی تقی صاحب سے بھی ملے ہیں, پاکستان میں بہت سے علماء سے ملے ہیں, ہم سے بھی بہت دفعہ, ان کی 2 دفعہ تو بہت طویل ملاقات ہوئی, اور ویسے بھی ان سے الحمدللہ رابطہ ہے بڑے پازیٹیو وے میں. وہ تو ان کی تو میرا خیال ہے تعریف کرنا جیسے ہے کہ ایک بدیہی چیز کو آپ نمایاں کر رہے ہیں. تو لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس جب وہ کریں گے نا تو وہ میں کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوشی بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, وہ کچھ اور کر رہا ہوگا. آپ پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کوئی نیا فرقہ بنانے پر, یا یہ کہ کیا ہے, یہ کوئی ماں باپ کی نصیحت تھی, یا کیسے آپ کا ذہن اس طرف گیا؟ کریڈیبلٹی گین کرنے کے لیے نا 2 طریقے. اچھا میں پہلے بتا دوں, میں سارے مولویوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا. جیسے ڈاکٹروں میں 1 نمبر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, حکیموں میں بھی ہوتے ہیں, ہر طبقے میں. تو پھر مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو ہر طبقے میں. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی سارے ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں, بھائی ہمارا تو نالائق لوگوں میں شمار ہوتا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو لے لو, نہیں ہے تو اس کو ترک کر دو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ اس کی کیا دلیل ہے اس کے غلط ہونے کی. تو آپ کا جو ماشاءاللہ ایک پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ کیسے آپ لوگوں کی توجہ گئی اس طرف؟ راجہ ضیاء صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یونیورسٹی میں مسائل دیکھا نا اتنے بڑے بڑے, تو ہم نے کہا یار یہ چھوٹے مسائل تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ مسائل.
تو آپ اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ان اسکالرس کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے جو لوگوں کو علماء سے کاٹ رہے ہیں؟ شیخ، لوگوں میں کریڈیبلٹی اور اپنی بات منوانے کے نا دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ کا نالج، آپ کا علم یا آپ کا جو ریسرچ ہے اتنی کمال کی ہو کہ لوگوں میں خود ہی وہ صلاحیت کر پھیل جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں ہی بتا رہا ہوں، وہ کچھ نہیں بتا رہا، دوسروں کی برائیاں کر کے، جس پہ اسٹیپنگ اپ دا ٹوز کہتے ہیں کہ دوسروں کی یار وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا. جب میں ہر کسی کو برا کہہ رہا ہوں نا تو انڈائریکٹلی میں اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں. اور سب سے بڑا جو تکبر ہے وہ علم کا تکبر ہے شیخ. جب کوئی علم کا کیٹیگریز ہے، جب کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے نا، وہ کہتا ہے بس میں امام بخاری ہوں اور سارے کسی کو سمجھ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. تو جب ہم نے یوتھ کلب بنایا تھا نا تو ہمارا دو پلانس تھے. ایک تو یہ تھا کہ نان پولیٹیکل، نان سیکٹیرین، ہمارا کسی پولیٹیکل ادارے سے افیلیشن نہیں ہوگی. اگر کسی لیڈر سے ملیں گے اس کو نصیحت ہی کریں گے کہ آپ یہ کام اچھے کریں اور یہ کام میں کمی ہے ان کو ذرا کریں. اور دوسرا سیکٹ کی بات بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جنت میں انشاءاللہ ہوں گے جو رفع الذہن نہیں کرتے ہوں گے. اور وہی مسائل ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اور ہمارا دوسرا جو پوائنٹ تھا، پہلا تھا نان پولیٹیکل نان سیکٹیرین، دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. دین کا اصل جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، میرے جیسے بندوں کے پاس نہیں ہے. دین کا اصل ہے علماء کے پاس، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وہ اصل ہیں ممبر، اور جو ایک جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، یوتھ ان کے پاس نہیں جا رہی، وہ یوتھ کے پاس نہیں جا رہے. اس بیریئر کو ہم نے بیریئر توڑنا ہے، ہم نے ایک برج بننا ہے ماشاءاللہ کہ ہم یوتھ تک پہنچے، ہم ان کو بولیں تمہیں موٹیویشن مل گئی نا، اب یہاں آ جاؤ، ماشاءاللہ اب ان سے پڑھو. میں نے آپ کو کتنی دفعہ، آپ کو نہیں پتا، آپ کا نام میں نے یونیورسٹی میں لیا ہے، تاج محل صاحب کا، آپ کا، ڈاکٹر اسرار احمد کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، مختلف اسکالرس کا، باہر کی بھی ہیں، شیخ محمد صلاح ہیں، مختلف ہیں. میں نے کہا یار آپ ان لوگوں کو سنیں، آپ کے پاس کم لوگ ہیں سننے کے لیے، کانٹینٹ بھرا ہوا ہے. پہلے تو محدثین اتنا سفر کر جاتے تھے، اب آپ کے پاس یہ علماء ہیں، گھر بیٹھ کے سنو یار، ان کو سیکھو ان سے. سو برج بننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، میں برج کی جہاں تک بات آئی ہے نا، تو یہ جیسے آپ بیریئر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا جو آپ لوگوں سے ملنا ہے نا، یا میں آپ کی ورکشاپ میں بھی آیا تھا، یہ بھی اس بیریئر کو ختم کرنے کے لیے. بالکل، کہ جب تک علماء کا آپ لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہوگا نا، کچھ چیزیں ہمیں آپ سے بھی سیکھنی ہیں، ہر شخص سیکھنے والا ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں بھی آپ سے سیکھنی ہیں، کیونکہ جس کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ اسی کا ماہر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کے ان کے لیکچر سنیں. اور میں ان ساتھیوں سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یعنی جیسے مجھے ٹائم ملا، اس دن ٹائم ملا تھا میں آیا تھا، لیکن اب ہماری مصروفیت اتنی ہو گئی ہے، تو یعنی میں بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں آپ سے سیکھنی چاہیے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا، ان کا مشہور قول ہے ملم یعرف باہل زمانی فہو جاہل. جس عالم کو سوسائٹی کا ہی نہیں پتا تو وہ علم کے بعد بھی وہ فارغ ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو اس بیریئر کو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی. جو آپ سے ہماری جو ایک یہ ملاقات ہے نا، یہ اس بیریئر ہی کو ختم کرنے کے لیے. اور شیخ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنا ہوتا ہے نا. میں نے اگر گھر بنوانا ہے، میں کسی تہجد گزار سے گھر نہیں بنواؤں گا، اور دو اپنی تہجد میں بہت ماہر ہے، میں آرکیٹیکٹ بلاؤں گا. تو اس لیے جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر آئی تھنک جو ایک ہمارا پراپر نظام ہے نا، درس نظامی ہے اور ایک دارالافتاء ہے، تو آپ اس کے جو کریڈیبل سورسز ہیں. اچھا، میں اس میں علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، جو نیک لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایکسپوجر والے لوگ ہیں. کچھ وہ ایسے بھی ہیں جو پتہ نہیں وہ شف اور پتہ نہیں کس طرح وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں، تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ، جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بندہ اپنے آپ کو اٹیچ کرے. اور شیخ اصل جو اللہ کی نے فرمایا تھا نا کہ علم اٹھ جائے گا، وہ کہ قرآن میں کہ الفاظ ختم نہیں ہوں گے، وہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا. تو اپنے آپ کو جو جوڑنا ہے نا فتنوں کے دور میں، سابقوا بالاعمال فتنہ، تو وہ جو فتنوں کی پہچان کیسے ہے، علماء کے پاس ہی ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، ایک شخص آیا کیونکہ وہ سینڈ سٹارم اور آ رہا تھا سامنے طوفان، انہوں نے کہا یا ابن مسعود قامت الساعہ. تو انہوں نے آرام سے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک وہاں سے لشکر نہیں نکلے گا اور جو جنگ نہیں ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بتایا. تو جب نالج آتا ہے نا، تو پھر انسان میں نا ایک وہ نالج حدیث حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، نالج کلیئرٹی دیتا ہے کہ وہ دور کون سا ہے. تو کچھ لوگ تو یعنی ایسی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، تفسیر بے رائے کر رہے ہیں. کچھ لوگ امت کے پرانے مسائل میں لوگوں کو انوالو کر کے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی
یہ ٹائم آ گیا ہے اور لوگ بھی نا شیخ مشسق کے لیے سن لیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی لوگ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اصل ہمیں فائدہ کون پہنچا رہا ہے, اصل امت کو جوڑنے کی بات کون کر رہا ہے. اور امت کے چینج ہونے کی جو اپروچ ہے نا وہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے, وہ باٹم ٹو ٹاپ ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک اپنے آپ کو نہ بدلے. تو دعوت کا کام کرنا ہے, ہر بندے پہ حکم ہے, اپنی پہ شریعت نافذ کریں, لوگوں کو پازیٹیو انوالومنٹ کریں. جب ایک شخص بدلے گا گھر بدلے گا, محلہ بدلے گا, شہر بدلے گا, اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ. اور ہم نے حکمرانوں کو بھی دعوت دینی ہے, ہر لیول پہ دعوت دینی ہے. لیکن اصل جو کل ہی ہم ایک ٹیچر صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا شیخ یہ بتائیں ٹاپ 3 ویژن کیا ہونا چاہیے انسان کا کہ ہم کیا کریں, زیادہ دعات کھڑے کریں, زیادہ چینلز بنائیں, زیادہ لوگوں کو ٹرین کریں. تو شیخ نے بڑی پیاری بات کی. شیخ نے کہا کہ ہمیں زیادہ دعات, ہمیں مومن لوگ چاہیے, ہمیں ایمان پہ کام کرنا چاہیے. تو اس لڑکے نے کہا شیخ یعنی دعات بنائیں. میں کہ نہیں, میں یہ بات بھی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں مومن بنائیں لوگوں کو, کہ جب تم مومن بنو گے نا اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا اس دنیا. اچھا, سسٹم کی تبدیلی کی میں بات آپ سے کی تھی, وہ سوال رہ گیا تھا, بس وہ میرا لاسٹ سوال ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں صرف تزکیہ کافی نہیں ہے, بالکل نظام کی تبدیلی کی بھی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا ہدف یہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا مؤثر کوششیں کرنی چاہیے؟ کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی زندگی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, اپنی نماز, اپنا روزہ, اپنا حج, اپنا عمرہ, اس میں بڑے پابندی سے وہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن سوسائٹی کی جو اصلاح ہے, اور خاص طور پر اس وقت ملک کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, تو نظام ظاہر ہے ہر آدمی نظام کی سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ یہ تو ایک بہت ڈیٹیلڈ میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے, اور اس پہ بڑی برین اسٹارمنگ اور ڈسکشن چاہیے. اور شاید جب میں جواب دوں تو اس سے کوئی کلپ بن کے کوئی فتنہ بھی بننے کا چانس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو ہر بندے کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوگا, اپنے ایک سیلفشنس نکل کے سیلف لیسنس پہ آنا ہوگا اور آپ کردار ادا کرنا ہوگا. اور وہ ہمیں احادیث آتی ہیں کہ ایک شخص جس پہ قوم پہ عذاب نازل ہوا, فرشتوں نے کہا عابد انسان ہے یا اللہ, آپ کا کبھی اس سے نافرمانی نہیں کی. تو نے کہا اسی سے شروع کرو, کیونکہ اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آیا میری نافرمانی دیکھ کے. اور اس میں اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہمارے لیے لیسن والا ہے, کہ جس میں 3 گروہ بن گئے نا. ایک نے تو کہا کہ ہم یہ ہیلا کرتے ہیں, کچھ چند لوگوں نے کہا نہ کرو یار, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ تو ہیلا ہے. کچھ نے کہا کہ یار اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں, ٹھیک ہے, اور خیر ہے ہم تو نہیں کر رہے, نہ کرنے دو ان کو, تمہیں تو کون سے تمہاری بات مان لیں گے. تو جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا معذرت اللہ ربکم, یہ ہم معذرت کا باعث بن جائے گا ہمارے لیے قیامت کے دن. تو جب عذاب آیا تو دونوں گروپ کو تباہ کر دیا اس نے, اور صرف وہی بچے جنہوں نے نیکی کا حکم دیا تھا, برائی سے روکا تھا. تو یو کینٹ بی اے سائلنٹ میجورٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرلٹی ان دا ٹائم آف کرائسس از اے سن, کہ جب کرائسس کا ٹائم ہو نا اور آپ نیوٹرل رہیں یا کوئی کام نہ کریں تو آپ یہ گناہ کا وہ کر رہے ہیں, یہ ایک وہ ہے. تو خاموشی ہم نے اختیار نہیں کرنی, اور ہم یہ بھی نہیں کہ ہاتھوں سے جا کے آج جائیں اور CD شاپس جلا دیں. ہم نے اپنے حکومت کا کام ہے, زبان سے تو کم از کم کریں. اور پھر المومن کیس فتن, دور اندیش ہوتا ہے, اسمارٹ ہوتا ہے, شارپ ہوتا ہے مسلمان. ہم اپنا ایک مقام مرتبہ پیدا کریں, کسی ایسے لیول پہ جائیں کہ جس میں ہم کچھ کر سکیں, لیڈ کر سکیں. شیخ بہت سارے کام کرنے والے ہیں. اگر کوئی شخص اپنا ادارہ بنا کے مدرسے کے طلاب العلم کو CSS کروانا شروع کر دینا اور وہاں پہ بھرتی کرنا شروع کر دے, بہت بڑا کام ہے. جامع رشید یہ الحمدللہ کر رہے ہیں, CSS بھی کروا رہے ہیں لڑکوں کو, ہمارے اپنے شاگرد ہیں CSS کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑا کام ہے. کوئی اگر اسکول بنا لیتا ہے ایک بچوں کا جو ایک اسلامی طرز پہ چلتا ہے اور ان کو پڑھاتا ہے پراپر طریقے سے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ایک وہ بھی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, CSS پہ محنت کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے کہ CSS بنایا جائے, ایک ہے جو بنے بنائے ریڈی میڈ ہیں, بالکل ان پہ کام کیا جائے. بالکل. تو میرے خیال میں ہر طبقے کو اللہ کے امین نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی خطوط لکھے, ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہے, اپنی بات پہنچانی ہے, اور ہمیں نیچے والے طبقے کو بھی فوکس کرنا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں سے ہوگی نا تو پھر یہ نہیں کہ ہم فار ایگزامپل کہ چلو جی اس دن خلافت نافذ ہو جائے گی. جب قوم بدلے گی تو اللہ تعالیٰ خلافت ایز اے گفٹ دے دے گا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے نتیجے میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, اللہ بہت جزائے خیر دے, اور اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. طاہا بن جلیل صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور ان کی جو باتیں ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا, آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ, لیکن مجھے بہت فائدہ ہوا.
اور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں یوتھ کلب والوں کے جو کام کا طریقہ ہے وہ میں سیکھوں جا کے. میں کوئی تواضع کی بات نہیں ہے, ہم سب, کیونکہ ہم تو جب کالج سے نکلے تھے نا تو ہم نے تو پھر مدرسوں کی لائف گزاری نا, یونیورسٹی اور کالجز سے پھر بالکل ہی کٹ گئے. ایک طویل عرصہ ہمارا مولویوں ہی کے ساتھ گزرا ہے. ہماری زبان بھی چینج ہوئی. جب ہماری کالج کا دور تھا اس وقت تو الگ ہی ہماری لائف تھی. اور میرے ساتھ میرے جو دوست ہیں نا, تو وہ ہم تو کل بیٹھے ہوئے آپس کی بچپن کی شرارتوں کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے. تو وہ تو پھر ہم جب مولویت کی طرف آئے تو ایک 8 سال تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کورس ہے, پھر اس کے بعد تدریس پہ 20 سال سے میں جامعۃ الرشید میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں. ایک طویل عرصہ ہم ایک ہی طبقے میں, اور بڑے ماشاءاللہ ہمیں جو ٹیچرز ملے, استاذ ملے, بڑے اچھے ملے اور بہت پرہیزگار لوگ ملے. مولویوں کے ساتھ آئے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار میں خاندانی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن مجھے ٹیچرز بڑے خاندانی ملے. تو ٹوٹا پھوٹا جو اللہ کام لے رہا ہے وہ میرے اساتذہ کی برکت ہے, ان کی وجہ سے جو کچھ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. تو ظاہر ہے اتنا عرصہ جب انسان کٹ جاتا ہے تو وہ پھر اس سوسائٹی میں چل نہیں پاتا. پھر وہ تو آپ جیسے لوگوں سے میں ملتا ہوں تاکہ مجھے بھی ان کی ضرورتوں کا پتہ چلے اور اس حساب سے میں ان کو گائیڈ کروں. اور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں آؤں گا اور آپ لوگ سے سیکھوں گا آپ کا طریقہ کار. وقت ملا تو پھر ضرور آؤں گا, نہیں تو آپ کو بلاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.